بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری پیدائش کے وقت ہی میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں میری پیدائش بہت مشکل تھی، خون بہت بہہ گیا اور ماں چل بسی۔ میری دادی نے اسی دن سے مجھے منحوس کہنا شروع کر دیا تھا۔ باپ بھی خاموش رہتا، نہ کبھی پیار سے گود میں اٹھایا، نہ کبھی ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ بچپن میری یادداشت میں صرف سناٹے، سرد رویے اور ٹھنڈی نظریں چھوڑ گیا۔ جب میں روتی، دادی کہتی، رونے سے تیری ماں واپس آ جائے گی۔ جس دن پیدا ہوئی، خوشیاں ہی ختم ہو گئیں اس گھر کی۔ باپ دفتر سے آ کر سیدھا کمرے میں چلا جاتا۔ کبھی کبھی دادی مجھے زبردستی اس کے سامنے لے جاتی اور کہتی، یہ ہے تیری منحوس اولاد، دیکھ لے، اس کے ساتھ ہی تیری بیوی گئی تھی۔ باپ کی آنکھوں میں دکھ نہیں ہوتا، بس خالی پن ہوتا، جیسے میں کوئی زندہ انسان نہیں، ایک بوجھ ہوں۔ 5 سال کی ہوئی تو ایک دن اسکول سے آتے ہوئے سنا کہ ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ٹانگ پر گہرا زخم تھا، فریکچر ہوا، ہسپتال میں داخل تھے۔ میں دادی کے ساتھ گئی۔ دادی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بد دعائیں دینا شروع کر دی۔ جس دن تو پیدا ہوئی وہ دن ہم پر بھاری پڑا۔ اب اس نے تیرے باپ کی ٹانگ توڑ دی، پتہ نہیں آگے کیا کرے گی۔ چند دن بعد ہی فیصلہ ہو گیا کہ مجھے ماموں کے گھر بھیج دیا جائے گا۔ ماموں کا گھر نسبتاً بہتر تھا۔ ماموں کا رویہ نرم تھا، کبھی سر پہ ہاتھ پھیرتے، کبھی میرے لیے کوئی چیز لاتے، لیکن ممانی کا انداز شروع دن سے ہی سخت تھا۔ انہوں نے پہلے دن ہی 2 ٹوک الفاظ میں کہا، ہم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ منحوس بچی ہمیں دے دی گئی ہے، اب یہ کام کرے گی ورنہ واپس بھیج دیں گے۔ میں نے خاموشی سے کام شروع کر دیا۔ ماموں چھپ کر کبھی کبھی مجھے 1 روپیہ پکڑا دیتے، یا اگر میں بیمار ہوتی تو دوا لے آتے، لیکن وہ ممانی کے سامنے کچھ نہ کہتے۔ میں دن رات کام کرتی، کپڑے دھوتی، صحن دھوتی، اور جب سب سو جاتے تو خاموشی سے کونے میں بیٹھ کر روتی۔ میری عمر تب 12 برس تھی جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ممانی میرے ساتھ جو کچھ کرتی ہیں وہ صرف سختی نہیں بلکہ ظلم ہے۔ تب تک میں یہی سمجھتی رہی کہ شاید یہ سب میری کسی غلطی کی سزا ہے، شاید میری ماں کی موت میرے گناہوں کی وجہ سے ہوئی، شاید دادی ٹھیک کہتی تھی کہ میں منحوس ہوں۔ لیکن جب بات صرف تانوں تک نہیں رہی اور جسم پر نیل پڑنے لگے، تب میرے معصوم ذہن کو بھی سمجھ آ گیا کہ میں صرف ایک ملازمہ ہوں، وہ بھی بغیر تنخواہ کے۔ ماموں اکثر باہر ہوتے تھے، کبھی کام کے سلسلے میں، کبھی کسی عزیز کے پاس، اور ممانی کو یہی سہولت تھی کہ جب چاہتی مجھے تنہا پاتی تھی۔ صبح سویرے سب کے اٹھنے سے پہلے مجھے جگا دیا جاتا۔ ممانی کی بیٹیوں کے کمرے کی صفائی، ان کے کپڑے استری کرنا، جوتے پالش کرنا اور ناشتہ تیار کرنا میرا کام تھا۔ ایک دن میں نے چولہے پر دودھ رکھا اور ذرا سا پانی لینے کو پیچھے مڑی تو دودھ ابل کر نیچے گر گیا۔ ممانی کچن میں آئے اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میرے گال پر تھپڑ مارا۔ تو ہمیں بھوکا مارے گی؟ پہلے ماں کھا گئی، اب ہمیں بھی مارنے آئی ہے؟ میں خاموشی سے برتن دھوتی رہی، آنسوں کو پی گئی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، اکثر ایسا ہوتا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مار پڑتی، وہ بھی سب کے سامنے۔ ایک بار ان کی بڑی بیٹی کا جوتا غائب ہو گیا۔ ممانی نے سب کے سامنے میرے بال پکڑ کر کہا، چور ہے یہ، ہر چیز پر منحوس سائے ڈالتی ہے۔ ماموں کبھی کبھی خاموشی سے میرے زخم دیکھ لیتے تھے، کبھی آنکھیں چرا لیتے، کبھی صرف سرد آہ بھرتے، لیکن ممانی کے سامنے بولنے کی ہمت ان میں بھی نہیں تھی۔ ایک دن میں شدید بخار میں مبتلا ہو گئی، جسم گرم، سر میں درد، سانسیں تیز۔ میں نے ممانی سے کہا، امی جی بہت بخار ہے، کیا میں تھوڑی دیر لیٹ جاؤں؟ وہ غصے سے بولی، بخار ہے تو قبر میں جا کر لیٹ، یہاں کوئی تیرے نخرے اٹھانے والا نہیں۔ پھر کمر پر ڈنڈا مار کر کہا، جھاڑو اٹھا اور صحن صاف کر۔ میں جھاڑو لے کر نکلی اور گر گئی۔ ممانی نے مجھے نہیں اٹھایا، نہ پانی دیا۔ ان کی بیٹی نے اندر سے جھانک کر کہا، امی یہ واقعی بیمار لگ رہی ہے۔ ممانی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروایا، ڈرامے باز ہے، بچپن سے یہی کرتی ہے۔ اسی دوران محلے میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ لوگ جنازے کے لیے جمع ہوئے، ممانی بھی گئیں۔ ان کے نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر میں نے ایک پرانی چادر اوپر ڈالی اور صحن میں لیٹ گئی۔ ماموں آئے، مجھے دیکھ کر چونکے، پاس آئے، سر پر ہاتھ رکھا، ماتھا چیک کیا۔ ربیہ تمہیں تو تیز بخار ہے۔ میں نے آنکھیں بند کیے کہا، ابا مجھے دوا نہیں چاہیے، بس تھوڑا سونا ہے۔ ماموں نے مجھے اٹھا کر اندر لایا، دوا دی اور رضائی میں لپیٹ دیا۔ وہ دن میرے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔
لیکن وہ بھی بس ایک دن تھا۔ اگلے دن ممانی نے سب کے سامنے اعلان کیا، اس لڑکی کو اب سبق سکھانا ہوگا، زیادہ سر پر چڑھ رہی ہے۔ اسی شام مجھے اسٹور روم میں بند کر دیا، نہ کھانے کو دیا نہ پانی، باہر سے دروازہ بند، اور میں اندر اندھیرے میں بیٹھی چپ چاپ دیوار کے ساتھ لگ کر سوتی رہی۔ ایسے کئی دن گزرے، کوئی تہوار آتا تو میری ذمہ داریاں دگنی ہو جاتی اور خوشی کا ایک لمحہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ میں دوسروں کے کپڑے دھوتی، استری کرتی، مٹھائی بناتی، مگر خود سوکھی روٹی پر گزارا کرتی۔ اسی دوران ایک دن خبر ملی کہ ممانی کے بھائی کا بیٹا دبئی سے آیا ہے۔ وہ کئی سالوں بعد واپس آیا تھا، گورا چٹا، مہذب، دبلا پتلا، اور خاص بات یہ کہ بہت باوقار انداز رکھنے والا شخص تھا۔ نام تھا اشر۔ گھر میں جیسے جشن کا سما تھا۔ ممانی کی بیٹیاں دن رات تیار رہتی، اس کے آگے پیچھے پھرتی، کوئی چائے لے کر آتی، کوئی فروٹ کا پیالہ، ہر کوئی اس کی توجہ حاصل کرنے کی دوڑ میں تھا۔ میں حسب معمول باورچی خانے میں کام کرتی تھی، صاف صفائی، کھانے پینے کا بندوبست سب میرے ذمہ تھا۔ اشر جب پہلی بار مجھے دیکھنے کچن تک آیا تو کہنے لگا، آپ ہی وہ ربیہ ہے نا جس کے ہاتھ کا کھانا سب کی زبان پر ہے؟ میں نے نظریں جھکا کر سر ہلا دیا۔ اسی دن دوپہر کے کھانے پر سب جمع تھے۔ اشر نے کھانے کا پہلا نوالا منہ میں ڈالا، پھر بول اٹھا، بہت ذائقے دار کھانا ہے، واقعی یہ ہاتھ قابل ستائش ہے۔ ممانی کی بیٹیوں کے چہرے پر ناراضی ابھر آئی، لیکن کسی نے کچھ کہا نہیں۔ اگلے دن جب میں صحن دھو رہی تھی، اشر پاس آیا اور بولا، میں نے سنا ہے آپ نے کبھی اسکول نہیں دیکھا۔ میں نے مختصر جواب دیا، نہیں، موقع نہیں ملا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، کاش آپ کو پڑھنے کا موقع ملا ہوتا، آپ میں بہت قابلیت ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے میرے اندر کی صلاحیت دیکھی تھی۔ اس دن کے بعد اشر اکثر مجھ سے بات کرنے لگا۔ میں نے شروع میں فاصلہ رکھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی باتیں، اس کی توجہ میرے اندر ایک احساس سے اہمیت جگانے لگی۔ ایک دن اشر نے مجھے باورچی خانے میں اکیلا پایا تو کہنے لگا، ربیہ، تم واقعی مختلف ہو، تم میں وہ بات ہے جو دوسروں میں نہیں۔ میں نے کچھ نہ کہا، صرف برتن دھوتی رہی۔ اشر کی ممانی کو یہ سب محسوس ہونے لگا۔ ایک دن انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، تیری حرکتیں مجھے پسند نہیں آ رہی ربیہ، تیرے بس کا نہیں ہمارے مہمان سے بات کرنا، کام سے کام رکھ۔ میں نے سر جھکا لیا، کچھ جواب نہیں دیا۔ اشر کی موجودگی نے مجھے کچھ لمحے سکون دیے، لیکن ممانی کا رویہ مزید بگڑنے لگا۔ وہ اب مجھے ہر چھوٹی بات پر ڈانٹ دیتی، کبھی کہتی، تو سمجھتی ہے مہمان تجھ پر فدا ہو گیا، یہ سب تیرے وہم ہے۔ کبھی کھانے میں نمک کم ہونے کا بہانہ بنا کر برتن پٹخ لیتی۔ ایک دن اشر کی موجودگی میں ممانی نے سب کے سامنے کہا، یہ لڑکی اپنے طور طریقے بدل رہی ہے، ہمیں پسند نہیں۔ اشر نے جواب دیا، خالہ، ربیہ نے تو کبھی بدتمیزی نہیں کی، آپ نہ حق الزام لگا رہی ہیں۔ ممانی چپ ہو گئی، لیکن ان کی آنکھوں میں آگ دکھائی دی۔ ممانی کی بیٹیاں بھی ناراض رہنے لگیں۔ ان کا خیال تھا کہ اشر کی توجہ صرف مجھ پر کیوں ہے۔ ایک دن اشر نے میرے سامنے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کرو۔ میں سن کر ساکت رہ گئی، میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ممانی نے سن لیا، وہ غصے سے بھری کچن میں آئی، میرا ہاتھ پکڑ کر اسٹور روم میں لے گئی اور دروازہ بند کر کے مارنے لگی۔ جھاڑو، چپل، ہاتھ، جو کچھ ہاتھ آیا چلا دیا۔ وہ چیخ رہی تھی، تو ہمارے خاندان کی عزت برباد کرے گی، ہماری بیٹیاں ہیں اور وہ تیرے جیسے منحوس کو پسند کر رہا ہے، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اشر کو زبردستی واپس دبئی بھیج دیا گیا۔ جاتے وقت اس نے مجھے نہیں دیکھا، نہ کوئی پیغام دیا۔ میں زخمی جسم کے ساتھ صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی اور اندر سے مکمل خاموش ہو چکی تھی۔ اسی شام ممانی نے رشتہ طے کرنے کا اعلان کیا، ربیہ کی شادی ہوگی، اگلے ہفتے نکاح ہے۔ کسی نے اعتراض نہ کیا۔ میں نے جب سننے کی کوشش کی کہ رشتہ کہاں ہوا ہے تو صرف اتنا پتا چلا، ایک سیدھا سادہ لڑکا ہے، شریف گھر سے ہے، کام کاج کرتا ہے، کبھی کبھی طبیعت میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ اصل بات سب نے چھپا لی تھی۔ لڑکا نیم پاگل تھا، کبھی آوازیں نکالتا، کبھی خود سے باتیں کرتا، کبھی چیزیں توڑ دیتا، کبھی چھت پر چڑھ جاتا۔ محلے میں مشہور تھا کہ وہ بچپن میں شدید بخار کے بعد ایسا ہو گیا تھا۔ شادی کی تیاری میں جلدی کی گئی، کپڑے وہی پرانے، زیور کچھ نہ دیا گیا، صرف مصنوعی ہار اور ایک کانچ کی چوڑیاں۔ اشر کے گھر والے دبئی واپس جا چکے تھے، اس سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا۔
اس کی آواز نہ سننے کو ملی نہ کوئی پیغام۔ نکاح مسجد میں ہوا، ولیمہ نہیں رکھا گیا۔ نکاح کے بعد وہی لڑکا میرے سامنے آیا، ماتھے پر ٹیڑھی سی مسکراہٹ، کپڑے میلے، بال بکھرے، میری آنکھوں میں دیکھ کے کہنے لگا، تم میری ہو اب، ہے نا؟ میں نے نظریں جھکا لی۔ ماموں مجھے اس کے ساتھ اس کے گھر چھوڑائے۔ جاتے وقت میرے ہاتھ میں 50 روپے رکھے اور کہا، ربیہ خود کو مضبوط رکھنا، اب یہی تمہارا گھر ہے۔ میں نے وہ پیسے سمیٹے اور خاموشی سے گھر کے دروازے میں داخل ہو گئی۔ ساس نے استقبال کیا، ایک چھوٹے کمرے میں لے گئی، چرپائی، پنکھا اور ایک دراز۔ کہنے لگی، ربیہ میرے بیٹے کی طبیعت نازک ہے، کبھی کبھی کچھ عجیب کر بیٹھتا ہے، تم صبر رکھنا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ شادی والے دن شام کو جب مجھے میرے شوہر سلمان کے ساتھ اس کے کمرے میں بھیجا گیا تو دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی، ہاتھ پاؤں سر تھے اور زبان گنگ۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ساس نے دروازہ بند کر دیا اور کہا، ربیہ بیٹا تھوڑا مختلف ہے، ڈرنا نہیں، پیار سے پیش آنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، صرف کونے میں ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ وہ پہلے سے چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز سن کر اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، میری طرف دیکھا اور پھر ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ میں ایک پل کے لیے رک گئی، پھر دھیرے دھیرے قدم بڑھا کر کمرے کے اندر آئی اور دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس نے کچھ دیر مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے اٹھا، میرے قریب آیا۔ میرے قدم جمے ہوئے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ میرے بالکل سامنے آ کر رکا، پھر آہستہ سے بولا، تم بہت پیاری ہو، مجھ سے محبت کرو گی؟ اس کی آواز میں ہکلاہٹ تھی لیکن لہجہ نرم تھا۔ میں نے کچھ نہ کہا، صرف نظریں جھکا لی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن جیسے اس کی انگلیاں میرے ہاتھ سے ٹکرائیں، میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، پیچھے ہٹا اور چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا، پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو چہرے پر رکھ لیا۔ کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ لیٹ گیا اور مدھم آواز میں بولا، ربیہ سونا مت، میں ڈر رہا ہوں۔ میں نے جواب نہیں دیا، کمرے کے کونے میں رکھے اسٹول پر جا کر بیٹھ گئی۔ رات کا ہر لمحہ بہت بھاری لگ رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی، اس کی سانسوں کی آواز اور میرا ڈر۔ آنکھیں بند کرتے ہی ماضی کی چیخیں، ممانے کی مار، اشر کا چہرہ سب نظروں کے سامنے آ جاتا۔ کچھ دیر بعد وہ نیند میں بڑبڑانے لگا، کبھی ہنستا، کبھی چونکتا، کبھی میرا نام لیتا۔ میں ہر آواز پر چونکتی لیکن چپ رہی۔ دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ یہ وہ رات تھی جہاں دو اجنبی ایک ہی چھت کے نیچے تھے لیکن درمیان میں فاصلے بہت گہرے تھے۔ صبح اذان کی آواز آئی تو میں نے جلدی سے وضو کیا، نماز پڑھی اور کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ وہ اٹھا، کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ میں نے سر ہلایا لیکن کوئی وعدہ زبان سے نہ نکلا۔ ساس کمرے میں آئی تو پوچھا، ربیہ سب خیریت رہی نا؟ میں نے صرف سر ہلایا۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم سے مانوس ہو رہا ہے، تم اس کے لیے نعمت ہو، بس صبر رکھو۔ دن گزرتے گئے، شوہر کا رویہ کبھی بہت معصوم ہوتا، کبھی وہ عجیب حرکتیں کرتا۔ کسی دن دروازے پر کھڑے ہو کر گھنٹوں گانے گاتا رہتا، کبھی خود سے باتیں کرتا اور کبھی میری طرف دیکھ کر بچوں کی طرح تالیاں بجانے لگتا۔ جب بھی اس کا دورہ پڑتا وہ بے قابو ہو جاتا۔ ایک دن اس نے پورے کمرے کی چیزیں الٹ پلٹ کر دی، شیشے توڑ دیے اور مجھے گھسیٹ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ ساس نے آ کر دوا دی، وہ خاموش ہوا اور پھر آ کر میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا۔ ربیہ میں نے کچھ نہیں کیا نا، میں اچھا ہوں نا؟ میں نے کچھ نہیں کہا، بس اسے اٹھا کر بستر پر لٹا دیا۔ وہ سوتا رہا اور میں گھنٹوں اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس چہرے میں معصومیت بھی تھی اور اذیت بھی۔ شادی کو 7 دن گزر چکے تھے اور میں اب بھی کمرے کے دروازے کے قریب سوتی تھی۔ شوہر کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کی حرکتیں میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھیں۔ دل، دماغ اور ہمت تینوں جواب دینے لگے تھے۔ ساس نے مجھے حوصلہ دیا، کہا، ربیہ تم صبر کرو، وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا، وہ تمہیں اپنا لے گا، تم اس کی روشنی بنو گی۔ لیکن میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک رات وہ اچانک میرے پاس آیا، میرے بال پکڑنے کی کوشش کی اور زور سے چیخا، ربیہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی نا؟ میں نے خود کو زور سے پیچھے کھینچا۔ وہ ہنسنے لگا
اور چرپائی پر کودنے لگا جیسے کوئی بچہ ہو۔ وہ منظر میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ میں روتی ہوئی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ امی جی، میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ، مجھے واپس جانا ہے، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ ساس خاموش رہیں، ان کی آنکھوں میں کچھ تھا، افسوس، مجبوری اور شاید ندامت۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹی، تمہارا دل چاہے تو صبح چلی جانا، لیکن ابھی رات ہے، دروازے بند ہیں۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد میں نے ساس سے اجازت لی اور اپنا چھوٹا سا تھیلا باندھ لیا۔ ابھی دروازے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے ممانی کی چیخ سنائی دی، کہاں جا رہی ہے یہ منحوس؟ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، ممانی دروازے سے اندر آ رہی تھی، چہرے پر غضب، آنکھوں میں نفرت۔ ہم نے احسان کیا تم پر اور تم بدلے میں بھاگنے لگی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ممانی، میں نے صبر کیا، برداشت کیا، لیکن یہ شادی میرے بس کی بات نہیں۔ وہ بیمار ہے، میں گھبرا جاتی ہوں۔ بیمار ہے؟ ممانی چلائی، یہ تو تمہیں نکاح سے پہلے بھی پتا تھا، اب بہانے بنا رہی ہو۔ تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تو سیدھی راہ پر چل ہی نہیں سکتی۔ تمہاری ماں بھی اسی طرح ایک دن چھوڑ گئی تھی دنیا کو، اور تو بھی اسی راہ پر ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے زبان بند رکھی۔ ممانی آگے بڑھی اور سب کے سامنے میرے بازو کو زور سے پکڑ کر کھینچا۔ چل نکل یہاں سے، تیرا کوئی حق نہیں اس گھر میں۔ ان کے بیٹے کو خراب کرنے آئی تھی، ہم نے سمجھا کہ شاید تو سنبھال لے گی اسے، لیکن تو خود بکھری ہوئی ہے۔ ساس کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ممانی نے ان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، آپ خاموش رہیں، آپ کی نرمی نے ہی اسے سر پر چڑھا دیا ہے، اب اس کو سبق سکھانا پڑے گا۔ ممانی نے میرا تھیلا اٹھایا اور زور سے میرے سینے پر دے مارا۔ لے اپنا سامان اور دفع ہو جائے یہاں سے، اپنے باپ کے گھر جا یا جہاں مرضی جا، لیکن یہاں نہ نظر آنا دوبارہ۔ ہم تیرے جیسے احسان فراموش کو مزید برداشت نہیں کریں گے۔ میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ سلمان اندر سے نکلا، میرے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، ربیہ، تم جا رہی ہو، تم نہیں رہو گی میرے ساتھ۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ واقعی کچھ نہیں سمجھ رہا تھا۔ شاید یہ سچ بھی تھا، شاید سب سے زیادہ معصوم وہی تھا، لیکن میری برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ میں نہیں رہ سکتی، میں اب اور برداشت نہیں کر سکتی۔ سلمان خاموشی سے واپس پلٹ گیا اور ماما نے مجھے دھکے دیتے ہوئے باہر کی دہلیز تک لائی۔ دروازہ بند ہوا، زنجیر کی آواز آئی اور میں باہر تھی، تنہا، عزت کے نام پر داغ لے کر، جو میں نے خود نہیں لگایا تھا، جو وقت نے میری پیشانی پر تھوپ دیا تھا۔ میں محلے کی گلیوں میں بغیر کسی سمت کے چلنے لگی۔ لوگ دیکھتے، پہچانتے، سوال کرتے اور میں نظریں جھکا کر گزر جاتی۔ کسی کے پاس جواب نہ تھا، نہ میرے پاس الفاظ باقی تھے۔ گھر پہنچی تو دادی نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھتے ہی تھوک دیا، اب واپس آئی ہو، وہ بھی بس 7 دن بعد؟ کیا ہوا، وہاں بھی منحوسیت لے گئی؟ ابا سامنے بیٹھے تھے، ایک نظر مجھے دیکھا اور اندر چلے گئے، جیسے میں کوئی بوجھ ہوں جو پھر کندھے پر آ گرا ہے۔ میں کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی، تھیلا کھولا، کپڑے نکالے اور اپنے بچپن کے بستر پر لیٹ گئی۔ سناٹا چھا گیا، باہر آسمان صاف تھا، سورج چمک رہا تھا، لیکن میرے اندر رات تھی، گہری، بھیگی اور سرد۔ اور میں سوچتی رہی کہ کیا میری زندگی میں کبھی وہ دن آئے گا جب دروازے بند نہیں ہوں گے، جب کسی رشتے کے لیے مجھے در بدر نہ ہونا پڑے گا، یا کیا میں ہمیشہ انہی دروازوں سے دھکیلی جاؤں گی؟ اگلی ہی صبح میں نے واپس اپنے سسرال جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس گھر کے علاوہ کسی بھی گھر میں میرے لیے کوئی عزت نہیں تھی۔ ساس اور سلمان مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ساس کو مجھ سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ میں نے اب اپنے دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ اب میری میت ہی اس گھر سے نکلے گی۔ ایک دن ساس نے مجھے بلایا، کچن میں بٹھا کر کہنے لگی، ربیہ، میں جانتی ہوں تم پر بوجھ ہے، لیکن تم ہی ہو جو میرے بیٹے کو بہتر بنا سکتی ہو۔ تمہاری موجودگی سے اس میں تبدیلی آئی ہے۔ پہلے تو وہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں تھا، اب تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تمہارا انتظار کرتا ہے۔ میں نے انکار نہیں کیا، لیکن دل میں سوال تھے، کیا ایک زبردستی کی شادی، ایک بوجھ کا رشتہ کبھی محبت بن سکتا ہے؟ کیا ایک نیم پاگل مرد کے ساتھ میری قسمت ہے؟ کیا یہی میری زندگی ہے؟ شوہر اب میرے لیے تحفے لانے لگا تھا، کبھی کوئی پرانی گھڑی، کبھی پلاسٹک کی انگوٹھی، کبھی لنڈے سے لیا ہوا چمکتا ہوا پرس۔ ہر بار کہتا، یہ تمہارے لیے ہے، تم سب سے اچھی ہو۔ میں وہ چیزیں چپ چاپ لے کر رکھ دیتی، نہ خوشی کا اظہار کرتی، نہ شکایت،
اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، بس یہی کوشش ہوتی۔ رات کو جب وہ قریب آتا تو میں پیچھے ہٹ جاتی، کہتی دوا لی ہے؟ وہ مسکراتا، کہتا ربیہ تمہارے پاس بیٹھا رہوں، اور میں اسے بٹھا دیتی لیکن خود فاصلے پر رہتی۔ ایک دن اس نے میرے سامنے کھڑے ہو کر کہا، ربیہ میں اچھا بن رہا ہوں نا، تم مجھ سے محبت کرو گی نا؟ میں نے صرف اتنا کہا، پہلے خود سے محبت کرو پھر مجھ سے کرنا۔ وہ ہنسنے لگا، تالیاں بجائیں اور کہا، واہ یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی۔ پھر بچوں کی طرح بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ یہ وہ لمحے تھے جہاں میرا خوف اب بھی قائم تھا، لیکن اس میں کچھ نرمی شامل ہونے لگی تھی۔ اس کے انداز، اس کی معصوم باتیں میری زندگی کے عجیب حصے بن گئے تھے۔ لیکن اندر کا خوف پہلی رات کا وہ اب تک ویسے ہی تھا، گہرا، خاموش اور مسلسل۔ شادی کے بعد کے ابتدائی دنوں میں اس کے رویے میں نرمی تھی، لیکن جیسے جیسے دن بڑھتے گئے دوروں کی شدت اور تکرار بھی بڑھنے لگی۔ کبھی وہ خود کو شیشے میں دیکھ کر ہنسنے لگتا، کبھی دیواروں سے باتیں کرتا، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھ کر گھنٹوں خاموش بیٹھا رہتا۔ ساس کی ہدایات کے مطابق میں دوا وقت پر دیتی، اس کا بستر صاف رکھتی، اس کے کپڑے دھوتی اور اسے نہلاتی بھی جب وہ خود نہیں سنبھال پاتا۔ پہلا دورہ ایک رات کو پڑا۔ وہ پہلے ہنسنے لگا، پھر چیخنے لگا، پھر اچانک میرے بال پکڑ کر گھسیٹا۔ میں زمین پر گر گئی۔ اس نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا اور چیختا رہا، تم سب میرے دشمن ہو، تم مجھے مار دو گی۔ ساس دوڑی آئیں، دوا پلائی، تب جا کر خاموش ہوا۔ صبح جب ہوش آیا تو میرے پاس آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگا، کہنے لگا، میں نے کچھ کیا؟ ربیہ مجھے معاف کر دو، مجھے مت چھوڑو، مجھے کچھ یاد نہیں، مجھے صرف تم یاد ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، نہ شکایت کی، نہ آنسو دکھائے۔ چپ چاپ اس کا ہاتھ پکڑا، چارپائی تک لائی اور دوا دی، پھر کپڑے بدلوائے اور ناشتہ تیار کیا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا، کچھ کہتا نہیں، بس نظروں سے شرمندگی چھپانے کی کوشش کرتا۔ دوسرے دن معمول کے مطابق وقت پر دوا دی، لیکن شام کو وہ دوبارہ بفر گیا۔ اس بار اس نے کمرے کی چیزیں اٹھا کر پھینک دی، پنکھے کی تار کھینچی اور مجھے دھکا دے کر کمرے سے نکال دیا۔ ساس نے دوبارہ مداخلت کی، دوا دی، وہ سو گیا۔ میں نے ساری رات کمرے کی صفائی کی اور فرش پر سوتی رہی۔ اگلے دن وہ اٹھ کر میرے قریب آیا، میرے ہاتھ پکڑے، ماتھے پر سر رکھ کر بولا، ربیہ میں بیمار ہوں نا، تم مجھے چھوڑ کر مت جانا، تمہارے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ میں نے اس کے بال سہلائے لیکن خاموش رہی، اس کے قریب کبھی نہیں گئی، حد سے آگے نہیں بڑھی، کیونکہ مجھے علم تھا کہ وہ کب کس روپ میں بدل جائے، کچھ پتہ نہیں۔ ایک دن دوپہر کو جب میں صحن دھو رہی تھی، وہ آ کر میرے پیچھے کھڑا ہوا، اچانک پانی کا جگ اٹھایا اور میرے سر پر ڈال دیا، پھر تالیاں بجائیں اور کہا، ربیہ بارش ہو رہی ہے، ناچو ناچو۔ میں نے ہاتھ سے پانی صاف کیا، اسے کمرے کی طرف دھکیلا اور دوا دے کر سلایا۔ جب سو گیا تو میں نے اپنے کپڑے بدلے اور چپ چاپ صحن میں بیٹھ کر جوتے دھونے لگی۔ ساس نے کئی بار کہا، ربیہ تم فرشتہ ہو جو اتنے صبر سے اسے برداشت کر رہی ہو۔ اس کی ماں ہونے کے باوجود میں کئی بار ہار جاتی ہوں، لیکن تم ہر بار اس کا بوجھ اٹھا لیتی ہو۔ میں صرف اتنا کہتی، اللہ صبر دے رہا ہے، بس اس کا شکر ہے۔ ایک دن وہ گھر سے غائب ہو گیا۔ گھنٹوں تلاش کے بعد محلے کی ایک نکڑ پر بیٹھا ملا، جہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ قمیص پھٹی ہوئی، چہرے پر خاک، لیکن آنکھوں میں چمک۔ مجھے دیکھتے ہی دوڑا اور بچوں کی طرح گلے لگ گیا۔ کہا، ربیہ میں نے تمہیں دیکھا تھا آسمان میں، تم میرے خواب میں آئی تھی۔ میں اسے گھر لائے، نہلایا، کپڑے پہنائے اور اس کے سونے تک بیٹھ کر لوری گاتی رہی۔ کئی بار اس نے میرے ساتھ زبردستی بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں پیچھے ہٹتی وہ فوراً رک جاتا اور بچے کی طرح کہتا، معاف کر دو، میں اچھا شوہر نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کیا کرنا ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کے لمس سے دوری رکھی، لیکن خلوص میں کبھی کمی نہیں آنے دی۔ ایک بار وہ گھر کے صحن میں بیٹھا گلاب کے پھولوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ کہنے لگا، یہ پھول بھی تو کمزور ہوتے ہیں، پھر بھی خوشبو دیتے ہیں، تم بھی ایسی ہو ربیہ، تم میرے لیے خوشبو ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف پانی کا گھڑا بھر کر اس کے پاس رکھ دیا۔ اس دوران اس کا علاج بھی جاری رہا۔ ساس نے ایک پرانے حکیم کا پتہ دیا، میں نے وہاں سے دوا منگوانی شروع کی۔ اس کی دوا وقت پر دینا میری اولین ذمہ داری بن گئی۔ جیسے ہی وقت ہوتا میں اسے بلا کر کہتی،
چلو دوا کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ بعض اوقات خوشی سے کھا لیتا، کبھی کبھی ضد کرتا تو میں اس کا پسندیدہ گانا گانے لگتی۔ وہ مسکرا کر دوا نکل لیتا۔ اس کی حالت اب کچھ بہتر تھی، مگر دوروں کا اندیشہ ہر وقت رہتا۔ میں ہر دن ایک نئے انداز میں خود کو تیار کرتی، کبھی جذباتی ہو کر، کبھی پتھر دل بن کر۔ دل میں بے شمار سوال تھے، خواب دفن تھے، لیکن زندگی اب اس کے گرد ہی گھومنے لگی تھی۔ اب جب وہ کہتا، ربیہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا، تو میں خاموش رہتی۔ محبت کا جواب نہ نفی میں دے سکتی تھی نہ اس بات میں، کیونکہ جو زندگی میرے حصے میں آئی تھی اس میں جذبات کی گنجائش نہیں بچی تھی، صرف فرض، برداشت اور خاموشی تھی۔ ساس میرے لیے ایک سایہ بن چکی تھی۔ ہر اس وقت جب وہ پاگل پن کی حدوں کو چھوتا، میں اس کے پیچھے چھپ جاتی۔ ساس سامنے آ کھڑی ہوتی اور کہتی، ربیہ کمرے سے باہر نکلو، اسے میں سنبھالتی ہوں۔ پھر وہ بیٹے کو نام لے کر آواز دیتی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی، اسے جھنجھوڑتی اور دوا کھلاتی۔ ایک دن صبح سویرے وہ میرے پاس آ کر بیٹھی، چہرے پر گہری جھریاں، آنکھوں میں تھکن۔ بولی، بیٹا میں ماں ہوں، جانتی ہوں میرا بیٹا مکمل نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے صبر سے وہ بہتر ہو رہا ہے۔ اس کے دل میں تمہارے لیے نرمی آ گئی ہے، وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ میں نے سر جھکا کر ان کی بات سنی۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، تم نے جو برداشت کیا ہے اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ میرے بیٹے کو اگر تمہاری جیسی بیوی نہ ملی ہوتی تو وہ کب کا پاگل خانے میں پڑا ہوتا۔ تم نے اسے گھر میں رکھا ہے، عزت دی ہے، یہ بہت ہے۔ ساس کے ان جملوں نے مجھے ہر روز کی مشقت کا نیا جواز دے دیا۔ وہ میرے لیے ایک محفوظ گوشہ تھی۔ جب بھی میرا دل ہارنے لگتا وہ میرے پاس بیٹھ جاتی، دعائیں دیتی اور کہتی، ربیہ عورت ہی گھر سنبھالتی ہے۔ بیٹے کی طبیعت دیکھ کر میں گھبرا جاتی ہوں، لیکن تمہارے وجود سے حوصلہ ہوتا ہے۔ ہر رات جب شوہر سوتا ساس میرے پاس آ کر بیٹھی رہتی، کبھی میرے سر پر تیل لگاتی، کبھی میری کمر دبانے لگتی اور کہتی، بیٹی تم ماں بننے کے قابل ہو، لیکن پہلے میرے بیٹے کو مکمل انسان بنانا ضروری ہے۔ اللہ کرے وہ ایسا دن بھی دکھا دے جب تمہیں اپنی زندگی کا اصل مطلب ملے۔ میں ان کی ہر بات دل پر لے لیتی۔ اب جب شوہر کا دورہ پڑتا تو میں گھبراہٹ سے پہلے ان کی طرف دیکھتی۔ وہ مجھے آنکھ سے اشارہ کرتی اور فوراً دوا نکال کر دیتی۔ وہ دوا ملانے کا وقت جانتی تھی، مقدار کا اندازہ رکھتی تھی، سب کچھ ان کی نگاہ میں تھا۔ ایک بار شوہر نے غصے میں آ کر چھری اٹھا لی اور زور زور سے چلانے لگا، ربیہ کہاں ہے؟ وہ جھوٹ بولتی ہے، وہ مجھے مار ڈالے گی۔ میں کمرے میں چھپ گئی، ساس باہر نکلی، اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا، اگر ربیہ کو ہاتھ لگایا تو یہ ماں مر جائے گی تیرے ہاتھوں۔ وہ ٹھٹک گیا، چھری نیچے رکھی اور رونے لگا۔ ساس نے اسے گلے لگایا، دوا دی اور کمرے میں لے جا کر سلایا۔ جب وہ سو گیا ساس میرے پاس آئی اور بولی، بیٹی یہ زندگی بہت بھاری ہے، لیکن تم نے اسے نبھایا ہے، تم نے ہار نہیں مانی، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ ساس میری ماں جیسی ہو گئی تھی۔ میں ان کے لیے ناشتہ بناتی، چائے دیتی، دوپہر کو ان کے پاؤں دباتی اور رات کو ان کے لیے دوا وقت پر رکھتی۔ وہ خوش ہوتی، کہتی، ربیہ تو میرے لیے نعمت ہے، اللہ کرے تو ایک دن خوشی سے ہنسے، کھل کھلائے، وہ دن ضرور آئے گا۔ ایک دن ساس کو بخار ہوا، میں نے حکیم کو بلایا، دوا دی اور ان کے سر پر گیلا کپڑا رکھا۔ وہ مجھے دیکھتی رہی اور آہستہ سے بولی، اگر میں نہ رہوں تو میرے بیٹے کو تنہا مت چھوڑنا، وہ بہت کمزور ہے، تم ہی ہو جس پر وہ بھروسہ کرتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور تکیہ درست کر دیا۔ اب سلمان کے لیے میرے دل میں خوف کی جگہ ذمہ داری آ چکی تھی۔ میں اس کے لیے پانی رکھتی، دوا کی شیشی تیار رکھتی، اور جب وہ چیختا تو میں اس کے سر پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتی۔ وہ سکون پاتا، پھر خود ہی مجھ سے لپٹ کر رونے لگتا، کہتا، ربیہ مجھے معاف کرنا، میں اچھا شوہر نہیں ہوں۔ ساس اس سب کو دیکھتی اور روتے ہوئے بولتی، تو بیٹی ہے، تو روشنی ہے ربیہ، اگر تجھ جیسی بہو ہر گھر میں ہو تو بگڑے رشتے بھی سنور جائیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت وہ لنڈے بازار سے آیا، ہاتھ میں ایک پرانا سا پرس تھا جس کا رنگ مان پڑ چکا تھا اور کنارہ تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا۔ کمرے میں آ کر بچوں کی طرح خوشی سے بولا، ربیہ تمہارے لیے لایا ہوں، دیکھو کیسا پیارا ہے، تمہارے جیسا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، پرس لیا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ کہا۔ اس نے کہا، اس میں تم کچھ خاص چیزیں رکھنا، تم خاص ہو نا۔ میں نے وہ پرس الماری میں رکھ دیا۔
اندر جھانک کر کچھ دیکھا نہیں۔ پرانی چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کی نیت میں جو خلوص تھا اس نے مجھے وہ پرس سنبھال کر رکھنے پر مجبور کر دیا۔ چند دن بعد ساس کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ بخار، کھانسی اور کمزوری حد سے بڑھ گئی۔ میں نے حکیم بلایا، دوا دی، پرہیز کروایا۔ ساری رات ان کے سرہانے بیٹھی رہی، پانی پلایا، دوا کا وقت یاد رکھا اور سر پر گیلا کپڑا رکھتی رہی۔ سلمان بھی ایک کونے میں بیٹھا روتا رہا، بار بار کہتا، ماں ٹھیک ہو جائے گی نا ربیہ، تم اس کا خیال رکھو گی نا؟ میں نے کوشش کی کہ ان کی تکلیف کم ہو، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صبح کے وقت جب میں گرم دودھ لے کر کمرے میں آئی، وہ خاموش تھی، آنکھیں بند، چہرہ پرسکون اور ہاتھ سینے پر۔ میں نے ان کی نبض دیکھی، آواز دی، لیکن کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ سلمان میرے پیچھے آیا۔ جب ماں کو ساکت پایا تو دیوار سے جا لگا اور وہیں بیٹھ کر چیخنے لگا، ماں جی اٹھو، ماں جی، میری ربیہ نے کھانا بنایا ہے، تم کھاؤ گی نا؟ میں نے اسے سنبھالا، رونے دیا اور خود خاموش آنکھوں سے ماں جی کو دیکھتی رہی جو میری نہ رہی تھیں۔ جنازے کی تیاری ہوئی، میں نے خود ان کا کفن تیار کیا۔ غسل کے وقت ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن ساس کی آخری باتیں یاد کر کے خود کو سنبھالا۔ تدفین کے بعد سلمان کئی دن خاموش رہا، کھانا نہ کھاتا، دوا نہ لیتا، بس چھت کو دیکھتا رہتا۔ میں نے نرمی سے اسے سمجھایا، وقت پر دوا دی، اس کے قریب بیٹھ کر قرآن پڑھا تو وہ آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگا۔ ایک رات اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، ربیہ، ماں نہیں ہے، اب تم ہی ہو، تم سب ہو، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ میں نے پہلی بار اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اسے گلے لگا لیا۔ اس واقعے کے بعد اس کا رویہ بدلنے لگا، وہ زیادہ خاموش، زیادہ سنجیدہ ہو گیا، دورے پہلے کی نسبت کم ہو گئے، بات چیت میں نرمی آئی۔ وہ اب ہر بات پر میری طرف دیکھتا، مشورہ لیتا اور میری رائے کا احترام کرتا۔ ایک دن صبح میں ناشتہ بنا رہی تھی تو وہ کچن میں آیا، بولا، ربیہ، تم روٹی بناتی ہو تو خوشبو آتی ہے، دل کرتا ہے ہر وقت تمہارے ہاتھ کا کھاؤں۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے خوشی سے کچھ کہا تھا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ کبھی کبھار وہ میری چپل سیدھی کرتا، کنگھی لا دیتا یا بیٹھ کر میری ساڑی کا پلو درست کرتا، کہتا، میری ربیہ اب ماں جی جیسی لگتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بچوں کی طرح مجھے اپنی ہر بات بتانے لگا تھا، بازار سے کیا دیکھا، کس نے کیا کہا، خواب میں کیا آیا، سب مجھ سے کہتا۔ جب میں اس کی باتیں سنتی تو وہ خوش ہو جاتا۔ صبح کا وقت تھا، ناشتہ تیار کر رہی تھی، وہ چپ چاپ کمرے میں بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں وحشت نہیں، شکر گزاری ہوتی تھی۔ جب میں سالن میں نمک ڈال رہی تھی تو وہ اٹھا اور آہستہ سے آ کر میرے قریب کھڑا ہو گیا، جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور کہا، ربیہ، یہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، ڈبہ کھولا، اندر سرخ رنگ کی چوڑیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی چمکتی ہوئی۔ کہنے لگا، یہ تمہارے ہاتھوں میں کھنکیں گی، مجھے اچھا لگے گا، پہنو نا۔ میں نے چوڑیاں اٹھائیں اور پہن لی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ پھر بولا، چلو آج باہر چلتے ہیں، تمہارے ساتھ گھومنے کا دل ہے۔ میں نے اسے دیکھا، حیرت ہوئی کیونکہ اس نے پہلے کبھی خود سے باہر جانے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، میں پرس لے آتی ہوں۔ الماری کھولی، پرانا سا وہی پرس نکالا جو شادی کے بعد اس نے مجھے دیا تھا، اب تک صرف رکھا ہوا تھا، کھولا نہیں تھا۔ جیسے ہی زپ کھولی، اندر کچھ بھاری محسوس ہوا۔ ہاتھ اندر ڈالا تو ایک لفافہ نکلا، کھولا تو اندر زیور چمکنے لگا، خالی سونے کی چوڑیاں، ہار، جھمکے اور چھوٹے چھوٹے کنگن۔ نیچے دبے ہوئے کچھ ڈالرز کے نوٹ بھی تھے، ساتھ ایک پرانا رسید والا پرچہ بھی تھا جس پر ایک سنار کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہوش اڑ گئے، زیور وزنی تھا اور ڈالرز بھی کسی کم رقم کے نہیں تھے۔ میں نے پرس کو دوبارہ چیک کیا، کوئی اور چیز نہیں تھی۔ کمرے میں واپس آئی تو وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یہ سب کہاں سے آیا؟ وہ ہنسنے لگا، جیسے بچے کو کوئی راز چھپاتے ہوئے مزہ آ رہا ہو۔ پھر بولا، ماں جی نے کہا تھا ربیہ کو دینا، جب تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ میں نے تب سے سنبھال کر رکھا تھا۔ پھر خود ہی ایک دن خریداری کرنے گیا اور سنار سے کچھ اور زیور بنوایا۔ ڈالرز وہ ہیں جو ماں جی کے جمع کیے ہوئے تھے، سب تمہارے ہیں ربیہ۔ میں نے زیور اور نوٹ پرس میں واپس رکھے اور کہا، پہلے دوا لو، پھر باہر چلیں گے۔ وہ ہنسنے لگا،
دوا کھائی اور باہر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس دن پہلی بار ہم دونوں بازار ساتھ گئے۔ میں نے چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، سر پر دوپٹہ اور ہاتھ میں وہی پرس تھا۔ وہ میرے ساتھ بچوں کی طرح چل رہا تھا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی میرا ہاتھ پکڑتا، کبھی دکانوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا، یہاں سے تمہارے لیے کچھ لیں؟ ہم نے بازار سے تھوڑے بہت کپڑے لیے، کچھ کھانے کی چیزیں خریدیں اور واپسی پر اس نے اچانک کہا، سونار کے پاس چلیں، زیور دکھانا ہے، بتائے تو صحیح کتنے کا ہوگا؟ میں نے حامی بھر لی۔ سونار کی دکان پر پہنچے، سونار نے زیور کا اندازہ لگایا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، بہن جی یہ سب سونا خالص ہے، کاریگری پرانی ہے، مارکیٹ میں ایسے زیور کی بہت ڈیمانڈ ہے، صرف یہ ہار بیچ دو تو کئی لاکھ لے سکتی ہو، اور اگر سب کچھ بیچنا ہے تو کروڑ سے کم کا نہیں۔ میں خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ زیور جو پرانے پرس میں پڑا رہا، جسے میں نے برسوں چھو کر بھی نہیں دیکھا، آج میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ بن چکا تھا۔ پرس میں چھپایا گیا ماں جی کا آخری تحفہ آج میرے نصیب کا دروازہ کھول رہا تھا۔ سونار کے کہنے پر میں نے ایک معتبر جیولری ڈیلر سے رابطہ کیا۔ زیور کو ایک ایک کر کے جانچا گیا، پھر تول کر قیمت طے کی گئی۔ پیمنٹ قانونی طریقے سے بینک کے ذریعے ہوئی۔ جب رقم میرے ہاتھ آئی تو مجھے یقین نہیں آیا کہ اتنی بڑی تبدیلی ایسے خاموشی سے آ سکتی ہے۔ میں نے وہ رقم سنبھالی اور فوری طور پر شہر کے سب سے اچھے ماہر نفسیات اور نیورولوجسٹ سے وقت لیا۔ شوہر کو چیک اپ کے لیے لے گئی، مکمل سکین ہوا، ٹیسٹ ہوئے، ماضی کی رپورٹس دیکھی گئیں اور ایک تفصیلی علاج کا خاکہ بنایا گیا۔ ماہر نفسیات نے بتایا کہ سلمان کے دماغ میں جو کیمیکل توازن بگڑا ہوا تھا، اسے مستقل دوائیوں اور سیشنز کے ذریعے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وقت پر دوا، مثبت ماحول اور مکمل پرہیز سے وہ نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ میں نے علاج شروع کروا دیا۔ دوا مہنگی تھی لیکن اب پیسے کی کمی نہیں تھی۔ ہفتے میں 2 بار سیشن ہوتا۔ ڈاکٹر نے کچھ عادات تبدیل کروائیں، سونے جاگنے کا وقت مقرر کیا، کھانے پینے میں تبدیلی لائی اور مجھے مکمل ہدایت دی کہ گھر کا ماحول ہمیشہ پرسکون رکھنا ہے۔ میں نے گھر کے لیے نئے فرنیچر کا انتظام کیا، سلمان کا کمرہ الگ اور آرام دہ بنایا، کھڑکیاں، پردے، بستر سب کچھ نیا لے کر دیا، پرانی چیزیں نکال کر گھر کو صاف ستھرا کیا۔ سلمان کو جب ان چیزوں کا احساس ہوا تو وہ بچوں کی طرح خوش ہوا۔ ایک دن بولا، ربیہ اب یہ گھر میرے جیسا نہیں لگتا، یہ تم جیسا لگتا ہے، صاف، خوبصورت اور سکون والا۔ میں نے اس کی بات پر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ دن بدن بہتر ہوتا جا رہا تھا، دوا وقت پر لیتا، سیشنز میں مکمل دلچسپی لیتا، اب خود اپنا خیال رکھتا۔ اس نے مجھ سے کہنا شروع کر دیا، ربیہ اب میں اپنے آپ سے باتیں نہیں کرتا، اب میں تم سے بات کرتا ہوں، اب مجھے اندھیرے سے خوف نہیں آتا، تم ہو نا۔ اس کی یہ تبدیلی میرے لیے نئی زندگی کا آغاز تھی۔ ہم دونوں نے مل کر پرانی یادیں ایک طرف رکھیں اور نئی روٹین ترتیب دی۔ صبح میں ناشتہ تیار کرتی، وہ اخبار پڑھتا، پھر وہ دوا لیتا اور باہر واک پر جاتا، واپس آ کر میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا، باتیں کرتا، پھر تھوڑی دیر کتاب پڑھتا یا کچھ لکھنے لگتا۔ ایک دن بولا، ربیہ میں اپنی زندگی پر ایک ڈائری لکھ رہا ہوں تاکہ مجھے کبھی بھول نہ جائے کہ میں کہاں تھا اور تم نے مجھے کہاں لا کھڑا کیا۔ میں نے کہا، لکھو اور اپنے دل کی سچائی کے ساتھ لکھو، کیونکہ تمہاری کہانی صرف تمہاری نہیں میری بھی ہے۔ کچھ دن بعد ہم نے محلے کے چھوٹے سے اسکول میں جا کر پوچھا کہ کوئی ملازمت ہے۔ پرنسپل نے سلمان سے بات کی، اس کے رویے سے مطمئن ہوئے اور کہا، ہم اسے بچوں کی لائبریری سنبھالنے کی ذمہ داری دے سکتے ہیں، بس وقت پر آنا ہوگا۔ وہ راضی ہو گیا۔ روز صبح تیار ہو کر اسکول جاتا، بچوں کے ساتھ کتابیں ترتیب دیتا، سوالوں کے جواب دیتا اور دوپہر کو واپس آ کر سارا حال مجھے بتاتا۔ اس کے چہرے پر وہ چمک واپس آ چکی تھی جو شاید برسوں پہلے چھن گئی تھی۔ میں نے گھر میں ایک چھوٹی سی دراز میں اس کی دوا، رپورٹیں اور کیلنڈر رکھا جہاں میں ہر ہفتے کا شیڈول لکھتی۔ اب وہ خود وقت پر دوا کھاتا اور کبھی مجھ سے مذاق میں کہتا، ربیہ اگر میں دوا نہ لوں تو تم مجھے مارو گی نا؟ میں کہتی، نہیں، اب تم ویسے ہو ہی نہیں، اب تم میرے جیسے ہو گئے ہو۔ ہمارے رشتے میں محبت کا اظہار لفظوں میں نہیں، عمل میں تھا۔ وہ چپ چاپ میرے لیے پھول لے آتا، کھانے کی میز سجا دیتا اور جب میں تھک جاتی تو میرے پاؤں دباتا۔ اس تبدیلی کو دیکھ کر محلے والوں نے کہنا شروع کر دیا، ربیہ کے نصیب نے رنگ دکھا دیا۔ وہ جسے سب پاگل کہتے تھے آج سب سے سمجھدار نظر آتا ہے۔ میں یہ سن کر کچھ نہیں کہتی تھی،
بس دل ہی دل میں سوچتی کہ اگر ساس کی دعائیں نہ ہوتی، اگر رب برداشت کی حد سے نہ گزرتی، اگر وہ پرانا پرس نہ ہوتا تو شاید یہ سب ممکن نہ ہوتا۔ اب ہم دونوں شام کو گھر کی چھت پر بیٹھتے اور چائے پیتے۔ وہ کہتا، ربیہ، ماں جی چلی گئی، لیکن جو انہوں نے چھوڑا وہ سب تم میں آ گیا ہے، تو مجھے ماں جی کی دعا لگتی ہو۔ میں خاموشی سے چائے کی چسکی لیتی اور سامنے آسمان کو دیکھتی، جس پر ایک نیا سورج اب روز میرے لیے طلوع ہونے لگا تھا۔ نئی زندگی وہی تھی، وہی چھت، وہی کمرہ، وہی گھر، لیکن اس میں اب وحشت نہیں تھی، شور نہیں تھا، بس سکون، شکر اور ایک مکمل شوہر کا ساتھ تھا۔ وہ دن عام سا تھا، موسم بھی معتدل۔ سلمان اسکول گیا ہوا تھا اور میں محلے کے قریبی بازار گئی تھی۔ نیا دوپٹہ لینا تھا، کچھ روزمرہ کے سامان کی خریداری بھی باقی تھی۔ بازار میں ہجوم معمول سے زیادہ تھا۔ میں کپڑوں کی دکان کے باہر کھڑی تھی جب میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو سڑک کے کنارے کھڑی لوگوں سے التجا کر رہی تھی۔ میلے کپڑے، بکھرے بال اور ہاتھ میں خالی ٹوکری۔ چہرہ دیکھا تو قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ ممانی کی بڑی بیٹی تھی، جو پہلے ہر وقت آئینے کے سامنے رہتی، دبئی سے آئے اشر کے سامنے چمکتی رہتی۔ وہ آج سڑک پر بھیک مانگ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں جھولی تھی اور وہ ہر گزرنے والے کو روک کر کہتی، کچھ دے دو، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں آگے بڑھی، اس کے قریب گئی۔ اس نے مجھے پہچاننے میں چند لمحے لیے، پھر سر جھکا لیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ رو پڑی، بس اتنا بولی، ربیہ باجی، ہم تباہ ہو گئے ہیں۔ میں نے اسے ایک طرف بٹھایا، پانی پلایا اور پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، ابو کو دل کا دورہ پڑا، ہسپتال لے گئے لیکن بہتر نہ ہو سکے۔ ان کے انتقال کے بعد امی مکمل ٹوٹ گئی، دکانیں بند ہو گئی، کرایہ دینا بند کیا، گھر کا سامان بیچنا پڑا۔ اشر کے والدین نے بھی پیچھے ہاتھ کھینچ لیا، کوئی مدد نہیں کی۔ میں نے اسے تسلی دی اور پوچھا، ممانی کہاں ہیں؟ اس نے بتایا کہ اب وہ پرانے محلے کے ایک کچے مکان میں رہتی ہیں، جہاں کبھی بجلی ہوتی ہے، کبھی نہیں، فاقے ہوتے ہیں۔ 2 بیٹیاں بیمار رہتی ہیں اور کام ڈھونڈنے پر بھی کوئی نہیں رکھتا۔ میں نے اسے کچھ رقم دی اور کہا، گھر جاؤ، میں آتی ہوں۔ اس نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں ندامت بھی تھی، بھوک بھی، اور وہ غرور جو کبھی اس کے چہرے پر رہتا تھا مکمل دفن ہو چکا تھا۔ شام کو میں سلمان کے ساتھ ممانی کے علاقے میں پہنچی۔ تنگ گلیوں، بدبودار نالوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکان، جس کی دیواروں پر پینٹ اکھڑا ہوا تھا، دروازہ ٹوٹا ہوا اور اندر کا صحن کچرے سے بھرا ہوا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ممانی کی کمزور آواز آئی، کون ہے؟ میں نے دروازہ کھولا۔ وہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، چہرے پر جھریاں اور آنکھوں میں تھکن۔ انہوں نے مجھے دیکھا، پھر سر جھکا لیا، کچھ کہنے لگیں لیکن الفاظ نہ نکلے۔ میں ان کے قریب گئی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے بعد وہ بولی، ربیہ، ہم نے تمہارے ساتھ برا کیا، بد دعا کی، تانا دیا، تمہیں منحوس کہا، اور تم آج ہمیں دیکھنے آئی ہو۔ تم جیت گئی، ہم ہار گئے۔ میں نے کہا، ممانی، وقت کا فیصلہ انسان کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ ماموں میرے لیے ہمیشہ نرم دل تھے، اگر وہ نہ ہوتے تو میں بچپن میں ہی مر جاتی۔ آپ جو بھی تھی، میری پرورش آپ کے ہاتھ میں ہوئی، یہ کافی ہے۔ انہوں نے میری بات سن کر رونا شروع کر دیا، بولی، ربیہ، ہم فاقے سے ہیں، بیٹیاں بیمار ہیں، دوا کے پیسے نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، تم اگر کچھ کر سکو تو بس راشن بھیج دیا کرو۔ میں نے ان سے وعدہ کیا، ہر مہینے راشن آئے گا، دوا بھی آئے گی اور بیٹیوں کا علاج بھی کرواؤں گی، لیکن مجھے یہ سب احسان نہیں لگتا، بس ایک قرض سمجھو جو وقت نے مجھ پر چھوڑا تھا، اب میں لوٹا رہی ہوں۔ میں نے سلمان کو دیکھا، وہ خاموش کھڑا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ ہم دونوں خاموشی سے وہاں سے نکل آئے۔ اگلے دن سے میں نے راشن کا بندوبست شروع کیا، ہر مہینے 2 ہفتوں کے راشن کی ترسیل کی، ایک مقامی ڈاکٹر کو ان کے علاج کے لیے مقرر کیا اور کچھ پیسے ان کے لیے علیحدہ رکھے جو ہر مہینے بھجوائے جاتے۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ بیٹیاں اگر کام کرنا چاہیں تو میرے گھر میں سلائی کا کام کر سکتی ہیں، انہیں الگ سے پیسے بھی دیے جائیں گے۔ شروع میں ممانی کی بیٹیاں شرمندہ تھیں، لیکن چند دن بعد کام پر آئیں۔ سلائی کا ہنر تھا، میں نے انہیں کپڑے دیے، وہ وقت پر کام کرتی اور چپ چاپ پیسے لے جاتی۔ ایک دن ممانی کا فون آیا اور روتے ہوئے کہنے لگیں، ربیہ، تم فرشتہ ہو جسے ہم نے دھتکارا، وہی آج ہمارا سہارا بنی ہے۔ رب تمہیں وہ دے جو تم نے کبھی مانگا بھی نہ ہو۔ میں نے فون بند کر کے پرس سے وہ پرانی تصویر نکالی جو ساس نے دی تھی،
اس میں وہ، سلمان اور میں ساتھ تھے۔ تصویر کے پیچھے ساس نے لکھا تھا، ربیہ تو سب کی ماں بن جائے گی، بس صبر نہ چھوڑنا۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی یہ سب انہی کی دعا کا اثر تھا۔ وہ عورت جو کبھی مجھے منحوس کہتی تھی آج میرے رحم کی محتاج تھی، لیکن میں نے بدلہ نہیں لیا، صرف وہ کیا جو انسانیت نے سکھایا، خاموشی سے، بغیر تانا دیے، بغیر حساب مانگے۔ اور اب جب میں آئینے میں خود کو دیکھتی تو وہ ربیہ نظر آتی تھی جو نہ منحوس تھی، نہ کمزور، نہ خاموش۔ وہ ربیہ جو آزمائشوں میں پکی ہو چکی تھی اور جب دوسروں کے لیے سایہ بننے کے قابل ہو چکی تھی۔ چند دنوں بعد محلے کے کچھ لوگوں نے آ کر بتایا کہ ممانی کی حالت سنبھل رہی ہے، گھر میں چولہا روز چلنے لگا ہے، بیٹیاں سلائی کر کے عزت سے کمائی کرنے لگی ہیں۔ کسی نے بتایا، ربیہ تم نے جو کیا وہ کوئی عام انسان نہیں کرتا۔ میں نے بس سر جھکا لیا، میں کسی سے کچھ نہیں سننا چاہتی تھی۔ میں نے صرف اپنی ماں جی کی دعاؤں کا بدلہ لوٹایا تھا، جو ہر وقت کہتی تھی، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، صبر کا بدلہ سکون ہے۔ ایک دن ممانی نے پیغام بھجوایا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں گئی تو وہ بستر پر تھی، طبیعت کمزور، چہرہ زرد، لیکن آنکھوں میں سکون۔ انہوں نے کہا، ربیہ اگر میں مر گئی تو میرے جنازے میں آنا، میں چاہتی ہوں کہ تجھے دعائیں دے کر جاؤں۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ممانی آپ اب میری ماضی کی نہیں، حال کی ذمہ داری ہیں، آپ آرام کریں، دوا وقت پر لیجیے، میں ہوں، فکر نہ کریں۔ سلمان کو یہ سب کچھ معلوم ہوتا رہا، وہ ہر بار میری ہمت کی داد دیتا اور کہتا، ربیہ تم نے مجھے انسان بنایا، اب دوسروں کے لیے بھی سہارا بن رہی ہو۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ وقت خود اتنا بدل جائے گا۔ جو عورت کبھی میرے لیے صرف ظلم کا چہرہ تھی آج وہ خود بے بس کھڑی تھی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں تھی۔ میں جان چکی تھی جب اللہ عزت دینا چاہے تو کسی دشمن کی نفرت بھی روک نہیں سکتی۔ ایک دن محلے میں کسی نے طنزی انداز میں کہا، واہ ربیہ تم تو ان کے لیے فرشتہ بن گئی ہو جنہوں نے تمہیں کبھی انسان نہیں سمجھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، فرشتہ نہیں بنی، انسان بنی ہوں۔ جو درد میں سمجھا وہ اب درد میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ ممانیاں میری منتظر رہتی تھی، ہر ہفتے ان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بھیجتی، کبھی گرم کپڑے، کبھی دودھ، کبھی دوائی۔ بیٹیاں اب گھر کے اندر شرمندہ نظروں کی بجائے عزت سے میرا سامنا کرنے لگی۔ میں نے ان کے گھر کی مرمت کے لیے بھی خاموشی سے رقم بھجوائی۔ محلے کے کاریگر سے کہا، کسی کا نام نہ لینا، بس کام مکمل کر دینا، چھت ٹھیک ہو جائے، دیواریں پلستر ہو جائیں، اتنا کافی ہے۔ ہفتے بعد جب ممانی کا گھر صاف ستھرا اور محفوظ ہو گیا تو وہ فون پر بس ایک جملہ کہہ سکی، ربیہ تیرے لیے تو اب دل سے بد دعائیں بھی نکلنے کو تیار نہیں، بس دعاؤں کے سوا کچھ بچا ہی نہیں۔ میری زندگی میں جو دکھ ملا تھا وہ اپنی جگہ، لیکن اب جو سکون ملا تھا وہ اس دکھ کا جواب تھا۔ جو برائی مجھے سہنی پڑی میں نے اسے برائی سے نہیں، رحم سے جواب دیا۔ یہی سچ تھا۔ اب میں روز صبح جب ناشتہ تیار کرتی، سلمان سامنے بیٹھا چائے پیتا اور مجھ سے کہتا، ربیہ تم نے جو سیکھا ہے وہ شاید کتابوں میں نہیں، زندگی نے سکھایا ہے۔ میں صرف ایک بات سوچتی تھی، اگر میں بھی ماضی کی نفرت کو سینے سے لگا کر جیتی تو شاید آج سکون نہ ہوتا، خوشی نہ ہوتی، دعائیں نہ ملتی۔ میں نے سیکھ لیا تھا، برائی کا بدلہ برائی نہیں بلکہ خاموشی سے، صبر سے، معافی سے دیا جاتا ہے، اور جو ایسا کر سکے وہی اصل فاتحہ ہوتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔